بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر تعمیر کی گئی، یعنی جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے جتنی خدمات تھیں اور انہوں نے جو مشکل وقت کاٹا، اللہ کی وحدانیت کے نام پر کوئی سودا نہیں کیا اور ان پر اس کی بات پر بہت ظلم کیا گیا، پھر بھی وہ اپنی بات سے نہ ہٹے اور بعد میں بھی وہ اسلام کے پہلے مؤذن بنے۔ تو یہ جو ان کی اسلام کے لیے خدمات تھی ان کی وجہ سے ایک یہ مسجد ان کے نام پر تعمیر کی گئی۔ یہ مسجد مدینہ منورہ میں موجود ہے، اور اگر آپ جنت البقیع والی سائڈ سے نکلیں باہر تو سامنے ہی آپ کو یہ وائڈ کافی بڑی مسجد ہے، دور سے ہی آپ کو یہ مسجد نظر آ جائے گی۔ یہ مسجد نبی سے بائی واک شاید 4-5 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ جن 7 لوگوں نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں سے ایک تھے، اور انہوں نے اسلام کی خاطر بہت مار کھائی۔ یہ حبشی غلام تھے اور 1000 بار منع کرنے پر بھی یہ اپنی بات سے نہ ہٹے اور انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ان کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا گیا کہ یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کرایا اور یہ اسلام کے پہلے مؤذن بنے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، میں جب بھی خواب میں جنت میں جاتا ہوں تو میں وہاں پہ آپ کے قدموں کی چاپ سنتا ہوں۔ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ آپ کے قدموں کی چاپ، آپ کے قدموں کی آہٹ جنت تک سنائی دیتی ہے؟ تو بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ بات ہے تو ایک عمل ہو سکتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے مجھے یہ مرتبہ ملا، وہ یہ ہے کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا تب سے میں جب بھی وضو کرتا ہوں، غسل کرتا ہوں، اس کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت پر آئے تو آپ نے کہا اے خلیفہ، آپ نے مجھے اللہ کے لیے ذات کیا تھا کہ اپنے لیے؟ تو انہوں نے کہا میں نے آپ کو اللہ کے لیے ذات کیا تھا۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے ذات کیا تھا تو آپ مجھے رخصت دے دیں اذان سے، کیونکہ جب بھی اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان میں آتا ہے تو اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھوں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، یہ میرے بس کی بات نہیں، آپ مجھے جہاد پہ بھیج دیں تاکہ میں ساری زندگی بقایا زندگی مجاہدین میں گزاروں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو اجازت دے دی اور مجاہدین میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد صرف ایک موقع تھا جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، اور وہ موقع تب آیا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں سلطنت کا دورہ کیا تو ایک جگہ پہ انہوں نے سارے لشکروں کو اکٹھا کیا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے اور حضرت بلال بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے وہاں پہ آئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو کہا کہ بلال، بہت زمانہ ہو گیا تیری آواز نہیں سنی، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان میں اذان دیتے تھے، پھر تم نے معذرت کر لی، اس لیے اب ہمیں بھی اذان سنا۔ تو اس وقت جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی تو علماء اسلام نے تاریخ میں لکھا ہے کہ اس سے زیادہ مسلمانوں کو کبھی روتا ہوا نہیں دیکھا، یعنی سب مسلمانوں کو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا اور وہ سب مسلمان پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اسی طرح ایک بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو کہا کہ آپ بہت عرصہ ہو گئے یہاں سے چلے گئے ہیں، آپ مدینہ آئیں اور یہاں پہ آ کر اذان دیں۔ تو کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، تو حضرت بلال حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بات منع نہ کر سکے، تو آپ نے مدینہ میں اذان کہی، لیکن جیسے ہی آپ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے تو آپ گر گئے بے ہوشی سے، اس کے بعد آپ اذان نہ دے سکے۔ یعنی یہ آپ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عالم تھا کہ زندگی میں بھی جب بھی آپ نے اذان دی اور تب بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا تھا تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے۔ آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے تو آپ ان کو نہیں دے سکے، تو آپ سے رہا نہیں گیا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت بلال بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے، اللہ پاک ہمیں بھی ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بلال مسجد کے ساتھ ہی ایک مارکیٹ ہے جسے بلال مارکیٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں سے آپ کو بہترین کوالٹی میں سستی اور معیاری چیزیں مل سکتی ہے، یعنی جو بھی حجاج کرام یہاں پہ آتے ہیں، جو شاپنگ انہوں نے کرنی ہوتی ہے اپنے ریلیٹیوز کے لیے، وہ بھی یہاں سے بڑے مناسب قیمت مل سکتی ہے، اور اسپیشلی جو کھجورے وغیرہ ہیں وہ یہاں سے کافی رعایتی قیمت پہ آپ کو مل جائیں گے، وہ ساری اچھی کوالٹی کی کھجوریں ہوتی ہیں۔ سو یہ بلال مسجد کی بالکل بیک سائڈ پہ یہ مارکیٹ ہے،
اور کچھ بلال مسجد کی بیسمنٹ میں مارکیٹ ہے. جو بیسمنٹ میں ہے وہ تھوڑی ایکسپینسو ہے کیونکہ وہ شاپس آئی تھی ہیں. اگر جو بلال مسجد کی بیک سائڈ پہ گلی ہے وہ پراپر مارکیٹ ہے, وہاں سے آپ کافی سستی اور اچھی کوالٹی کی چیزیں خرید سکتے ہیں وہاں سے. اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. سو انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.